سر اٹھاؤں تو جان جاتی ہے اور جھکا لوں تو شان جاتی ہے، خاموشی بھی مجھے قبول نہیں اور کچھ کہوں تو زبان جاتی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ ایک جانب سے 14 اگست کو ہزاروں لوگ ایک ناکارہ اور سمجھوتوں پر چلنے والی حکومت کے خلاف مارچ کرتے ہوئے اسلام آباد پہنچے، اور 14 اگست کو ہی کچھ اور ہزار لوگ اس حکومت کے خلاف مارچ کرتے ہوئے اسلام آباد آئے، جو انتخابات میں دھاندلی کے الزامات کی تحقیقات بھی نہیں کرنا چاہتی۔ ان ہزاروں لوگوں کے علاوہ کچھ ہزار وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے سوچا کہ ایک بھاری اور بے مثال مینڈیٹ حاصل کرنے کے بعد وزیر اعظم واقعی نئی پاکستان کی تعمیر کریں گے۔ یہ سب اسلام آباد میں جمع ہوئے اور اب صورتحال یہ ہے کہ تقریباً 5 ہفتوں سے جاری افراتفری نے پورے ملک کو مفلوج بنایا ہوا ہے۔ ایک طرف انقلاب، دوسری طرف آزادی اور تیسری طرف جمہوریت کے راگ الاپے جا رہے ہیں۔ تینوں خود کو صحیح ثابت کرنے کے لیے پارلیمنٹ پرجوش تقاریر، پرسوز خطابات، قرآن و حدیث، دعووں اور نعروں کا استعمال بھی کر رہے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ایسا کب تک ہوتا رہے گا، ایسا کب تک چلتا رہے گا؟ اس میں کون جیت رہا ہے، کون ہار رہا ہے؟ یہ جو ایک دوسرے کی پولیں کھولی جا رہی ہیں، الزام تراشیاں کی جا رہی ہیں، کیا اس کے بعد یہ سب عوام کے سامنے کھڑے ہو سکیں گے؟ کیا گو نواز گو، گو عمران گو یا گو قادری گو کہنے سے جو عوام ہے اس کو کوئی فائدہ ہے؟ کیا اس سے غربت، بے روزگاری، مہنگائی، دہشت گردی، اقتصادی بدحالی بھی گو ہو جائے گی؟ اسی بارے میں ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ایم ایل این سے ہمیں جو ہے رانا محمد افضل صاحب نے، پاکستان عوامی تحریک سے خرم نواز گنڈاپور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف سے ہمیں شوکت یوسف زئی صاحب نے جوائن کیا ہے۔ بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں آنے کے لیے۔ اور خرم نواز صاحب، آپ سے میں شروع کروں گی۔ اسلام آباد میں یہ جو ڈی چوک پہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ کہیں اس میں مسئلے کا حل نکل رہا ہے یا ہر چیز ڈیڈ لاک پر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے موقع دیا کہ میں اپنے سامعین کے ساتھ اپنی ویوز شیئر کر سکوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہر چیز منتج اور نہایت پہ پہنچتی ہے مذاکرات کے ذریعے، یہی جمہوری عمل کا حصہ ہے، لیکن مذاکرات تب کامیاب ہوتے ہیں جب دونوں طرف نیت ہو مذاکرات کو کامیاب کرنے کی اور سیریسنس ہو مذاکرات پہ۔ ہم لوگوں نے مذاکرات کا ایک سلسلہ شروع کیا حکومت کے ساتھ، اور کوشش یہ کی کہ مائنر ایشوز کو پہلے ریزالو کر لیں اور میجر ایشوز کو اور جو کور ایشوز ہیں ان کو آخر بعد میں۔ لیکن ہوا یہ، 2 بنیادی اصول توڑے گئے جو کہ دنیا میں مذاکرات کے مسلمہ اصول ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہوا کہ ہماری ڈیلیگیشن کے ایک ممبر کو اریسٹ کر لیا گیا۔ یہ نہ تو دنیا میں آپ نے دیکھا ہے کہ ویٹ کانگ ٹریول کر کے گئے پیرس میں اور مذاکرات ہوئے، طالبان قطر جا کے مذاکرات کر کے آئے، تو اگر آپ انہی کو مجرم سمجھیں اور انہی کو قید کر لیں تو آپ مذاکرات کن کے ساتھ کریں گے؟ ایک دن واپسی پہ 2.5 گھنٹے ہم کو پولیس نے روک کے رکھا، مندوبین ساروں کو، تو اس سے سیریسنس آف ڈائیلاگ ایفیکٹ ہو جاتی ہے۔ ڈیڈ لاک کس کی طرف سے ہے پھر؟ میں آپ ہی ہم تو حکومت کی طرف سے سمجھتے ہیں، اس لیے کہ مذاکرات گیو اینڈ ٹیک پر ہوتے ہیں، یہ آپ جانتے ہیں نا۔ پھر اب ڈیڈ لاک جو ہے، کیا اس وجہ سے ہے کہ حکومت آپ لوگوں کی کوئی بھی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، یا ٹیبل پہ بیٹھ کے ہاں ہاں یس یس کر دیا جاتا ہے اور بعد میں پھر وہی صورتحال رہتی ہے؟ ایک سیز فائر کی صورتحال ہوتی ہے تو سیریس مذاکرات شروع ہوتے ہیں۔ اگر آپ ایک کنٹینیوس کریک ڈاؤن کر رہے ہیں، آپ نے کل دیکھا کہ G9 کی سڑکوں پہ مٹی ڈال دی گئی کیونکہ انہوں نے اناؤنس کیا ہوا تھا کہ فرائیڈے از گوئنگ ٹو بی اے بگ ڈے، ٹھیک ہے، گرینڈ دھرنا کرنا ہے۔ ہمارے تقریباً ہزاروں کارکن اریسٹ ہوئے ہیں اور لگاتار ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات آپ کو میاں والی کی بتاؤں کہ جج نے تنگ آ کر ڈی پی او پہ 780 دہشت گردی کا مقدمہ دائر کیا ہے، کیونکہ جو لاش جس دن یہاں سے گئی تھی، while the lash was lying in the house, there was a police raid on the house۔ تو اس ماحول میں حکومت کی سیریسنس مجھے نظر نہیں آتی۔ آخری بار مذاکرات آپ لوگوں نے معطل کیے تھے، کیا اس کے بعد سے اب تک حکومت کی جانب سے کوئی رابطہ نہیں ہوا؟ انہی 2 باتوں پہ معطل کیے تھے، ایک ممبر آف دا ڈیلیگیشن کے اریسٹ کے اوپر
اور ہیرسمنٹ آف دا ورکرز. ٹھیک ہے. اچھا خرم صاحب آگے بڑھنا ہے. ایک بات اور, اب اتنی چیزوں کے بعد آج قادری صاحب نے یہ کہا کہ بہت جلد یہ جو حکومت ہے نا اس کو دن میں تارے نظر آ جائیں گے. یہ 13 اگست سے آج 20 سپٹمبر ہو گئی ہے, یہی باتیں کرتے کرتے اور ہمیں یہی باتیں سنتے سنتے وہ کون سا دن آئے گا جب حکومت کو دن میں تارے بھی نظر آئیں گے, جب آپ حکمرانوں کا تختہ بھی الٹیں گے, جب آپ شریفوں کی جو یہ بادشاہت ہے اس کو بھی ختم کر دیں گے؟ وہ کب آئے گا دن؟ وہ دیکھیں وہ دن آ چکا, وہ دن اس طرح آ چکا کہ کیا آپ کے خیال میں کوئی آدمی جرت کر سکتا تھا کہ وہ پرائم منسٹر کی فیملی کو ریفیوز کرے کہ اس کی ملازمہ جو ہے بزنس کلاس میں ٹریول نہ کرے؟ کوئی آج تک آپ مجھے مثال بتائیے کہ یہ اناؤنس ہو کہ جی بجٹ کتنا پرائم منسٹر اپروو کرا رہے ہیں اپنی وزٹ کے لیے. یہ چیزیں جو منظر عام پہ اب آ رہی ہیں, ہم سمجھتے ہیں ہماری آدھی مشن تو مکمل ہو گئی ہے. پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن کے بعد یہ چیزیں نہیں لگ رہی ہیں ویسے جی. پارلیمنٹ کا جو جوائنٹ سیشن ہوا ہے وہ اتنا طویل اور تاریخی, اس کے بعد یہ تاریخ کے اعتبار سے تھا. جو اینڈ میں ریزولوشن وہ لے کر آئے ہیں وہ ریزولوشن لگ رہا ہے یہ لوگ اور مضبوط ہو گئے ہیں, دن گزرتے جا رہے ہیں, حکومت کے اعتماد میں اضافہ ہو رہا ہے. کیا یہ غلط ہے؟ یہ بالکل غلط ہے. یہ ایک رائے ہے, یہ دیکھا جا رہا ہے. میں اس رائے سے قطعاً ایگری نہیں کرتا. بالکل ٹھیک. انشاءاللہ تعالی میں آپ کو بتاؤں یہ حکومت اندر سے کھوکھلی ہو چکی ہے اور اپوزیشن کی بیساکھیوں پہ یہ اس طرح سوار ہے. آپ کل میں نے مبارک دی فاروق ستار صاحب کو, ایک فنکشن میں ملے, میں نے کہا جناب آپ سب سے بڑے ونر ہیں کیونکہ اب تو آپ حکومت کے پارٹنر بن گئے ہیں, اپوزیشن کے بھی پارٹنر ہیں, حکومت کے بھی پارٹنر ہیں. رانا صاحب کی طرف لے کے چلتے ہیں. رانا صاحب یہ انقلاب اور آزادی دھرنوں سے کیا واقعی نیندیں اڑ گئی ہیں آپ کی, یا اب آپ اطمینان سے ہیں, دباؤ سے باہر آ گئے ہیں؟ وہ پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن جو تاریخی ہوا ہے اس کے بعد اب آپ سب اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے ہیں, آرام سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں, چونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ عوام کے نہ صحیح آپ لوگوں کے مسائل تو حل ہو گئے ہیں. رانا صاحب دیکھیں, پہلے تو ہم بہت شکریہ, پہلے ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہم 2 جماعتوں کے ساتھ نیگوسیشن کر رہے ہیں, ان کے مختلف ایجنڈے ہیں, ان کے مختلف پوائنٹ ہیں. آج یہ پاکستان کی قوم کو آشکار ہوا کہ یہ دونوں لندن پلان کے تحت آئے ہیں اور وہاں پہ ان کی خفیہ ملاقاتیں ہوئی ہیں. اگر یہ پاکستان کی ریاست کے لیے کوئی مثبت کام کرتے ہیں تو ان میں اتنی اخلاقی غیرت ہونی چاہیے تھی کہ یہ دن کی روشنی میں ملتے اور کسی سے چھپ کے نہ ملتے. اب ان کے ساتھ جو یہ 5-6 لوگ ہیں جن میں انہوں نے اب دونوں نے ملاقات ہوئی ہے. نہ دیکھیں آپ ان کو اتنی کہ یہ کنسیشن 2007 میں نیو یارک میں ملاقات ہوئی. میں ان کی بات سن لیں رانا صاحب, میں ان کی بات میں نہیں بولا. اب یہ انکار کرتے رہے, یہ اوائڈ کرتے رہے, لیکن جو یہ خفیہ طریقے سے ملنا ہوتا ہے, پاکستان کے اندر بھی لوگ بہت ملتے ہیں, لڑکیاں لڑکے خفیہ طور پہ ملتے ہیں, ان کا ایجنڈا بھی خفیہ ہوتا ہے. تو ہم اس لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ خفیہ ایجنڈا کس نے ان کی میٹنگ کرائی, وہ کون پاکستان کے ہمدرد لوگ ہیں جنہوں نے ان کو وہاں کیا. شیخ رشید تھے, چودھری برادران تھے, یہ وہ بیک ڈور والے لوگ ہیں. اور اب ہمیں طاہر القادری صاحب سے بھی شکایت نہیں کرائی ہو جو شہباز شریف صاحب کی ملاقات جو ہے وہ بریگیڈیئر نیاز سے کراتے تھے, اور ملاقاتیں تو بہت جگہوں پہ ہوتی رہی ہیں, وہ بھی تاریخی میں. اچھا ملاقاتوں پہ پھر وہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں اعتراض کس چیز کا, اور اب بھی ہو رہی ہیں. دیکھیں میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے. کل ایک بڑی عجیب حرکت نظر آئی کہ اپنا تھوک اور پسینہ پونچھ کے انہوں نے ٹیشو تبرک کے طور پہ تقسیم کیا. یہ کون سے اسلام میں اس کی اجازت ہے؟ آج ہو یہ رہا ہے کہ ان کے جو پوائنٹس تھے وہ تو پہلے دن ہی آ گئے. اب 35 دن میں اگر یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا بازو مروڑ کے یہ ہم سے کچھ چیزیں منوا لیں گے جو کہ آئین اور اس کے خلاف ہیں, تو وہ تو ایسا نہیں ہوگا. اب یہ روز انتظار کرتے ہیں کہ کل کو کون سی کوئی پولیس کسی کو ڈنڈا مار دے گی یا کوئی. ٹھیک, آپ لوگ مطمئن ہیں اس وقت؟ جی ہم اس چیز پہ مطمئن ہیں کہ روز اعتماد کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگ سمجھ رہے تھے کہ ان دھرنوں کو جو تیسری طاقت سپورٹ کر رہی ہے تو وہ سپورٹ نہیں کر رہی, وہ تیسری طاقت ان کے پیچھے نہیں ہے. کیا یہ وجہ ہے آپ کے اعتماد کی بحالی کی یا پر اعتماد ہونے کی؟ دیکھیں ہم نے کسی تیسری طاقت کو کبھی بلیم نہیں کیا. ہم آج جمہوریت کی طاقت کے اوپر خوش ہیں. آج جو جمہوریت کی طاقت اکٹھی ہوئی ہے اور جو اتحاد انہوں نے شو کیا ہے وہ پاکستان میں تاریخی عمل ہے. اور جو ان کی کمزوریاں اب عوام کو 35 دن کے بعد نظر آنی شروع ہوئی ہیں, ہر روز یہ جو اب نئے ڈرامے کرتے ہیں اس سے یہ لوگ ایکسپوز ہو رہے ہیں. آج دیکھیں, آج سروائیول کے لیے تاریخی چیزیں ہو جاتی ہیں کبھی کبھی.
وہ تبرک کے ٹیشو کی کیا سٹوری ہے؟ وہ ان سے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو ایکسپوز کیا جا رہا ہے. ٹھیک رانا صاحب تھوڑا سا ٹائم دیجیے گا, شوکت یوسف زئی صاحب کو بھی شامل کرتے ہیں. شوکت یوسف زئی صاحب یہیں سے شروع کر لیں, مجھے لنڈن پلان کی بات کر رہے تھے. اب ایک منٹ, میں آپ سے نہیں پوچھوں گی پلان کیا تھا, وہ بھی ابھی بعد میں پوچھتی ہوں, لیکن یہ بتائیں کہ جب ملاقات ہوئی تھی تو اس کا اعتراف کیوں نہیں کیا گیا, اس کی تردید کیوں کی گئی, ایسی کیا پوشیدہ بات ہو گئی آپ کی ملاقات میں؟ دیکھیں جس وقت یہ تردید ہوئی تھی اس وقت شیرین مزاری کو نہیں علم تھا, اس کا باقاعدہ ذکر کر دیا. جب علم میں آ گیا تھا تب بتا دیتی, یا پارٹی میں جس کو علم تھا جب یہ بات ہوئی تردید ہوئی وہ بتا دیتا انکلوڈنگ چیئرمین. میں آپ کو بتا رہا ہوں, دیکھیں یہ بدقسمتی ہے کہ چونکہ این آر او باہر ہوا ہے, ملک سے باہر ہوا ہے, نواز شریف صاحب کا جو جانا تھا ملک سے باہر وہ بھی باہر فیصلہ ہوا تھا, تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ کیونکہ یہ تو ذات کے لیے تھے نا. یہ جو لندن میں اگر ملاقات ہوئی ہے, ورلڈ اکنامک فورم پہ ملاقات ہوئی ہے, عمران خان صاحب کا, طاہر القادری صاحب, پوری دنیا نے دیکھا ہے. ایک اور جگہ ملاقات ہو سکتی ہے. اس میں ماں جی مجھے یہ بتائیں کہ ان کو ملاقات پہ اعتراض ہے یا اس ایجنڈے پہ اعتراض ہے جو ہم نے میں آپ کو بتا رہا ہوں, ہم نے عجیب بات آپ کر رہے ہیں, آپ کی پارٹی ترجمان کو نہیں پتا, مشاورت نہیں ہوتی آپ کی پارٹی میں. دیکھیں ملاقات تو کہیں بھی ہو سکتی ہے. اب میں بازار میں جا رہا ہوں یا کہیں میں سپوز میں اسلام آباد سے پشاور جا رہا ہوں, میں وہاں کسی سے مل لیتا ہوں. یہ کوئی عام ملاقات ہے, یہ کوئی بازار میں شاپنگ کرتے ہوئے ملاقات ہو گئی تھی یا پلان تھی؟ یہ کوئی پلان نہیں تھی, میں بتا رہا ہوں. سوال ہوا تھا تو بھی بتانا چاہیے تھا. دیکھیں اگر عمران خان سے پوچھ لیا جاتا تو عمران خان نے کبھی اس کی تردید نہیں کی. عمران خان سے کسی نے نہیں پوچھا ہے, مجھ سے پوچھا جاتا ہے یا شیرین مزاری صاحبہ سے پوچھا جاتا ہے. سوال پوچھا تھا عمران خان سے, عمران خان صاحب نے سوال کا جواب ہی نہیں دیا, اور ترجمان پارٹی کا اسی لیے ہوتا ہے نا کہ وہ چیزیں کو کلیئر کرے. آپ کہہ رہے ہیں وہ لا رہی تھی. دیکھیں ہر چیز کی اپنے ایک, ہم کسی کے دیکھیں نا, یا تو مجھے بتائیں کہ جو ایجنڈا ہم نے دیا ہے, پھر ایجنڈے پہ پہلے بتائیں تردید کیوں کی. میری بات سنیں, وہ تو قادری صاحب نے انکشاف کر دیا تھوڑی دیر میں سے. دیکھیں اب ہم ضروری نہیں سمجھتے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں, ہم مل رہے ہیں, ہم ان کو بتائیں, اس لیے کہ یہ بڑے پاکستان کے جو ہے نا مامے چاچے بنے ہوئے نا. آپ یہ بتا دیں آپ کی حکمت عملی تھی, آپ لوگوں نے اس کو نہیں. آپ دیکھیں آج شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ کہا کہ یہ ایک لیڈر کا استحقاق ہوتا ہے کہ وہ بتائے کہ کب اسے کیا بات بتانی ہے, لیکن جب سوال ہوا یہ مت بتائیں کیا باتیں ہوئی, لیکن یہ تو بتائیں ہوئی یا نہیں ہوئی ملاقات. دیکھیں میں جو بتا رہا ہوں, شاہ محمود قریشی نے بتا دیا ہے نا ملاقات ہوگی, بتا دیا تو مسئلہ ختم ہے نا. اتنی دیر سے بعد جب اتنے چلو دیر سے ہی بتا تو دیا نا, آپ کی سیٹسفیکشن ہو گئی ہے نا. اور میں آپ کو بتاؤں یہ تو این آر او کا آج بھی نہیں بتاتے کہ این آر او میں لکھا کیا ہے. اب اصل چیز پہ آ جائیں کہ ہمارا ایجنڈا. رانا صاحب کی بات سنو, آپ نہیں رانا صاحب سن نا, انہوں نے کہہ دیا نا اب ہمارا ایجنڈا. اگر ایجنڈا ہم نے صاحب سے پوچھے برطانیہ میں کیا لکھا تھا, ٹائم دیتی ہوں رانا صاحب, میں اس پہ آپ سے پوچھوں گی لندن پلان. اگر لندن پلان میں یہ لکھا ہے کہ ہم نے برطانیہ کو سپورٹ کرنا ہے یا ہم نے امریکہ کو سپورٹ کرنا ہے یا ان کو فائدہ دینا ہے, تو بالکل یہ ہمارے گریبان آ کے پکڑے, جو سزا دینا چاہتے ہیں. ملاقات کا نہیں بتایا تو اگر دیکھیں چاہے امریکہ میں بیٹھے چاہے لندن میں بیٹھے, اگر عوام کی بات کرنا ہے, اگر عوام کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ عوام کو اس کے حقوق دیے جائیں, اس میں کیا پرابلم ہے؟ یہ عوام کی بات, عوام کے حقوق کی بات, عوام کے مسائل کے حل کی بات اب پاکستان سے باہر بیٹھ کے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہو بھی جائے تو اس میں کیا پرابلم ہے. اگر پارلیمنٹ کے اندر پاکستان میں کیوں نہیں, دیکھیں پارس, اگر پارلیمنٹ کے اندر 80,000 روپے پر منٹ پہ جو خرچہ اٹھ رہا ہے مشترکہ پارلیمنٹ کے اجلاس پہ, اگر ان لوگوں نے عوام کی بات نہیں کی ہے, میں یہ نہیں مانی. آپ کے پاس سیٹیں تھی نا, مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے, میں آپ کو سیٹسفائی کروں, میں ان کو کروں. آپ مجھے نہ کریں, میں قوم کے پیسوں سے ہم گئے تھے. دیکھو پارس, سمپل سی بات ہے, قوم کے پیسوں سے نہیں گئے تھے کہ ہم آپ کو جواب دیں, ہم قوم کے پیسوں سے نہیں گئے تھے, لیکن گئے تھے عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے. اگر ملاقات ہوئی تو کوئی امریکہ کے پرائم منسٹر سے ملاقات ہوئی ہے, امریکہ کے صدر سے ملاقات ہوئی. کسی کو آگے بڑھائیں تھوڑا سا. یہ قوم کی جمہوریت پہ ڈاکہ مارنے گئے تھے. رانا صاحب ایک سیکنڈ, ٹھیک رانا صاحب ایک سیکنڈ صرف, آپ کے خیال میں یہ جو ملاقات ہوئی ہے اس کا ایجنڈا کیا تھا, اور کیا آپ کو بھی نہیں پتا تھا کہ قادری صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے؟ چونکہ جو قادری صاحب ہیں انہوں نے بھی بڑی دیر میں انکشاف کیا, تو وہ بھی کیا بھول گئے تھے یا انہوں نے بھی ضرورت محسوس نہیں کی؟ میں سمجھتا ہوں, میں ابھی ایک شادی سے آیا ہوں, تقریباً 60 یا 70 سیاستدانوں سے ملاقات ہوئی. پروبیبلی ان چیزوں کی وہ اہمیت ہی نہیں ہے میرے نزدیک, اس لیے کہ جو ہمارا ریٹن ایجنڈا ہے میں بھی آپ کو پیش کر دوں گا, وہ 10 نکاتی ایجنڈا ہے جو کہ بڑا کلیئر کٹ ہے کہ ہم لوگ کیا الیکٹورل ریفارمز چاہتے ہیں, ہم عوام پاکستان کو کیا دینا چاہتے ہیں. اب یہ لوگ کبھی کینیڈین پاسپورٹ کی بات کرتے ہیں, کبھی لندن پلان کی بات کرتے ہیں. ہم تو ایک سمپل بات کہتے ہیں کہ آئین کی پہلی جو شکوک ہیں ان کے اوپر حکومت عمل درآمد کیوں نہیں کرتی. جن کی باتیں کرتے ہیں وہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں. تو کیا یہ آئین پاکستان کا آئین ہے؟
اچھا لندن پلان چائے کی پیالی میں طوفان ہے آپ کے خیال میں؟ لندن پلان کچھ بھی نہیں ہے. لندن پلان یہ ہے کہ عوام کے لیے ہم نے حقوق چھیننے ہیں واپس. میں سمپل سی بات کر رہا ہوں, مجھے یہ سمپل سی بات, بریک کے بعد آپ اس کو کیجئے گا. رانا صاحب میں آپ کے بعد ذرا کامنٹ لوں گی, پھر جب یہ سمپل سی بات ہے تو اعتراض کیوں؟ سازش کہاں نظر آ رہی ہے آپ کو اس میں؟ بریک کے بعد بتائیے گا اور آپ دیکھتے رہیے گا سما. اچھا رانا صاحب آگے بھی بات کریں گے, لیکن میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی وہ لندن پلان کے حوالے سے. تو دو لیڈرز کی ملاقات ہوئی اور وہ ملاقات ہوئی لندن میں اور دھرنے دیے گئے اسلام آباد میں. تو اس ملاقات سے آپ لوگوں کو اعتراض کیا ہے؟ اس میں کیا سازش نظر آ رہی ہے؟ اگر دھرنے پہ بیٹھے ہوئے لوگ عوامی مسائل پر اپنی آواز اٹھا رہے ہیں, ان ایشوز کو اٹھا رہے ہیں, کہاں ہے اس میں سازش پھر؟ دیکھیں پارس, یہ ایک بڑا سیریس معاملہ ہے. پاکستان بڑے ہی مشکل حالات سے گزر رہا ہے. پاکستان کے بہت دشمن ہیں جو پاکستان کو ترقی کرتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے. اسی طرح سے چائنا کے بہت دشمن ہیں جو چائنا کا فٹ پرنٹ جو ہے وہ پاکستان میں نہیں بڑھتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے. تو یہ تمام سازشیں جو پاکستان کے خلاف ہو رہی ہیں. ایک نئی حکومت آئی ہے جس کو 15 مہینے ہوئے ہیں, وہ اپنے ایک بہت ایمبیشس پروگرام کے اوپر کام کر رہی ہے, اور اس پروگرام کو سیبوٹاج کرنا پاکستان کے دشمنوں کے بھی حق میں ہے اور چائنا کے دشمنوں کے بھی حق میں ہے. تو آج 1.25 سال کے اندر پاکستان کی تاریخ میں فافن ہو گئی, UNDP ہو گئی, یورپین کمیشن ہو گیا. پاکستان کے اندر جو الیکشن ہوا وہ پہلے سے بہتر ہوا, اور انہوں نے ساروں نے کہا کہ انہوں نے پاکستان کے کئی الیکشنز دیکھے ہیں, یہ الیکشن بہتر تھا. اب بات آ گئی کہ پارلیمنٹیرینز نے کہا کہ جی ریگنگ ہوئی, تو جو ہارا اس نے جیتنے والے کے بارے میں بے شک یہ کہا کہ ریگنگ ہوئی, لیکن یہ ہمیشہ سے کہتے چلے آ رہے ہیں. جن کو ریگنگ کے اوپر بڑی سخت شکایت تھی وہ ٹرائبونلز میں گئے. تو اس کا ایک ایشو بنا کے پاکستان کی جمہوریت کو سیبوٹاج کرنے کا مقصد اس سٹیج کے اوپر تھا. پاکستان کی ڈیولپمنٹ میں آپ کو بس ختم کر رہا ہوں بات, کہ وہ اس کی ڈیولپمنٹ کو سیبوٹاج کر دیا جائے. اور یہ لوگ جو ہیں طاہر القادری صاحب میری نظر میں پیڈ ایجنٹ ہیں, اور عمران خان صاحب ان کی یہ جو تقریریں کرتے ہیں, نواز شریف کے بارے میں جو الفاظ استعمال کرتے ہیں, وہ اتنی دشمنی اور ان سے ٹپکتا ہے کہ ان کے دل میں کیا ان کے لیے احترام ہے اور کیسے یہ چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان کے الیکٹڈ پرائم منسٹر ہٹ جائیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ان کا ایجنڈا ہے. ٹھیک ہے, ان کا تو ایجنڈا آپ نے بتا دیا. یہ فورن مبصرین کی آپ نے بات کی, آپ کو یاد ہوگا کہ 2002 کے الیکشنز میں بھی یہ فورن مبصرین نے ایسی ہی رپورٹ دی تھی جیسے آپ کو دی ہے ان الیکشنز کے حوالے سے, اور اس پہ آپ لوگوں کو بہت اعتراض تھا. اور دوسری بات اس کا بھی جواب دیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایجنڈا آپ نے ان کا بتا دیا, کیا دھاندلی نہیں ہوئی ہے الیکشنز میں؟ کیا لوگوں کو, پاکستان کے لوگوں کو انصاف مل رہا ہے, روزگار مل رہا ہے, پینے کو صاف پانی مل رہا ہے, دوا مل رہی ہے, صحت مل رہی ہے؟ اگر ان ایشوز کو اٹھایا جاتا ہے تو اس میں آپ کو سازش نظر آ جاتی ہے. اگر عوام کے لیے کوئی آواز اٹھاتے ہیں تو اس میں سازش ہے پھر؟ مطلب آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ایک فیئر الیکشن ہو جاتا ہے اور آپ کے مطابق, اور عمران خان آ جاتے ہیں, وہ ساری عوام کے منہ میں ڈبل روٹی, بن اور بسکٹ ڈال دیں گے؟ پاکستان کے اندر جو مسائل ہیں, اسی لیے دیکھیں میں آپ کو بات کروں, ہم اسی ایجنڈے کے لیے آئے ہیں. میں اس میں ہارا تھا اور وہ جنرل مشرف نے کروایا تھا, اور ہم اس وقت جنرل مشرف کے ہمیں وہ دشمن ٹریٹ کرتے تھے, اور مجھے پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ میں ہار جاؤں گا. یہ مبصرین نہیں کہا تھا جن کی آپ ایگزامپل دے رہے ہیں رانا صاحب, بڑا فیئر الیکشن ہوا تھا وہ. دیکھیں میری بات سن لیجئے کہ اب ہمارے جو اصل مقصد ہے کہ ایک نئی حکومت اسی ایجنڈے کے اوپر آئی ہے کہ یہ بہتر کام کرے گی. عوام نے اس کو بہتر جانا, اس کو ووٹ دیا. اب 5 سال لگیں گے, 5 سال میں بھی اگر یہ جو آپ نے مسائل اٹھائے ہیں یہ مسائل حل ہو جائیں, یہ ہم دنیا کے خوش قسمت ترین قوم بن جائیں گے. 1.25 سال کے اندر یہاں پہ کوئی پیسے ہمارے پاس تقسیم کرنے کے لیے ایڈریس کریں. ٹھیک, میں آگے چلتی ہوں. رانا صاحب سازش کی بات مت کریں, سازش کو چھوڑ دیں. ہماری بد نصیبی ہے, پاکستان کی بدقسمتی ہے, ہمارے مسائل پاکستان سے باہر ہی ڈسکس ہوتے ہیں. وہ میثاق جمہوریت بھی باہر ہی ہوا تھا. آپ پھر مسائل کو ایڈریس کریں. یہ جو سازش کی آپ بات کریں, اپنی موت آپ مر جائے گی یہ سازش. جی دیکھیں, اب میں آپ کی بات پہ آ جاتا ہوں, کہ یہ دونوں لیڈر
یہ دونوں لیڈر جو ہیں یہ اپنی نیگوشیشن کی ٹیمیں بھیجتے ہیں اور ان مسائل کو حل کرنے کے لیے جن کا آپ نے ذکر کیا، اور جیسے ہی وہ ٹیمیں کنٹینر سے باہر نکل کے گفت و شنید کے لیے جاتی ہیں تو یہ کنٹینر کے اوپر کھڑے ہو کے نعرے مارتے ہیں کہ یہ جو مرضی کر لیں، ہم نے تو استعفیٰ لیے بغیر جانا ہی نہیں ہے۔ ان کا اپنی نیگوشیشن والی ٹیموں کے اوپر عدم اعتماد ہے، یہ قوم کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ میں آپ کا یہی پوائنٹ پوچھ لوں ان سے بھی، یہ آپ کیا کرتے ہیں پھر؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ نعرے مارتے ہیں۔ تھوڑا سا عرض کروں، یہ کہتے ہیں جی سازش ہوئی ہے۔ مجھے بتائیں کہ ماڈل ٹاؤن میں جو لوگ مارے گئے، کیا اس میں ہم نے سازش کی تھی؟ یہ جو ہم جو 4 حلقے جو 1.25 سال سے کہہ رہے ہیں کہ جی 4 حلقے کھول دیے جائے، نہیں کھولے، یہ سازش ہم نے کی تھی۔ یہ جو پارلیمنٹ کے اندر یہ عوام کی بات نہیں کر رہے، آپ کی نہیں تھی، اب صبر کر رہے ہیں، سن تو لینا، سنتے لینا، کیا یہ سازش ہم نے کی ہے؟ دوسری بات یہ کہ یہ آخر سازش کس نے کی؟ یہ کہتے ہیں جی لندن، برطانیہ نے ان کو سپورٹ کیا ہے، امریکہ نے ان کو سپورٹ کیا ہے، آخر کون ہے اس کے پیچھے؟ بتائے تو صحیح نا، قوم کو کیوں گمراہ کرنے کی کوشش ہے؟ جو اصل عوام کے ایشوز ہے، چلو آپ کو عوام نے منع کیا تھا کہ یہ جو آپ قرارداد لا رہے ہیں مشترکہ پارلیمنٹ کے اجلاس میں، یہ قرارداد ہم نے کہا تھا کہ اس طرح کی قرارداد۔ شوکت یوسفزئی صاحب بات اپنی مکمل کر لیں، لیکن ساتھ دیکھیں سازش کی بات کریں، اپنے ایشوز پہ نہیں آ رہے ہیں، عوام کے ایشوز ہے۔ جو بجلی مہنگی کی انہوں نے، ہم نے کہا کہ بجلی مہنگی کرے، 70 ارب روپے اضافی 68% نہیں، دیکھیں نا عوام کو کتنا آپ دبائیں گے؟ آپ اپنی پالیسی ٹھیک کریں نا، ان کی پولیٹیکلی تو یہ بالکل فیل ہو چکے ہیں۔ سڑک پہ تو نہیں ٹھیک ہوتی، پولیٹیکلی نہیں، دیکھیں ہم جو بھی کریں نا، یہ اپنے آپ کو تو ٹھیک کرتے ہیں نا۔ یہ جو انہوں نے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس کرنے کے لیے پارلیمنٹ میں چلے جائیں، پارلیمنٹ کا جو مشترکہ اجلاس انہوں نے بلایا، کس لیے بلایا؟ ایک دوسرے کو یہ تانے دینے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ نہیں، جس طرح وہ نہیں ہوتے، وہ جو 2 بندے ہوتی ہیں آپس میں کہ میں یہ کرتے آپ یہ کرتے، آخر میں کہا جائے ٹھیک ہے چونکہ گھر ہے اس کو ہم تباہ نہیں کرنا چاہتے، کہ یہ کروڑوں خرچ کرا دیا آپ نے اس اجلاس پہ۔ انہوں نے دیکھیں، انہوں نے کروڑوں روپے لگا کے عوام کی بات نہیں کی۔ 100 بندے مرے تھے اس دن، 100 بندے اس دن مرے تھے جس دن 2 چودھریوں کی لڑائی ہوئی تھی۔ آپ اندازہ کریں 80,000 روپے پر منٹ خرچہ آتا ہے مشترکہ پارلیمنٹ کے اجلاس پہ۔ لڑائی بھی ظالموں نے ہمارے پیسوں پہ کی، قوم کے پیسوں پہ لڑائی کی، پھر معذرت بھی قوم کے پیسوں سے ہوئی، لیکن جو 100 بندے مرے تھے جس دن پنجاب میں بارشوں سے، پرائم منسٹر صاحب نے اس کی بات تک نہیں کی۔ تو دکھ تو ہوتا ہے نا کہ جب آپ اپنے آپ کو عوامی کہتے ہیں۔ بالکل دکھ ہوتا ہے۔ وہ پشاور میں بھی آپ کو یاد ہے نا، وہ تیز بارشیں ہوئی تھی، چھت گر گئی تھی، آپ کے وزیر اعلیٰ جو تھے وہ یہاں پہ کنٹینر پہ تھے، تو دکھ تو ہوتا ہے، ایسے دکھ ہر ایک کو ہوتا ہے۔ بالکل دیکھیں قدرتی آفات ہیں، آتی ہیں، قدرتی آفات میں نہیں کرنا، کوئی سیاست نہیں کرنا چاہتا ہوں، یہ سب سے بڑا قدرتی آفت تو یہ خود ہے ہمارے لیے۔ لیکن دیکھیں یہ میں بار بار وضاحت کر چکا ہوں، اس کو کوئی الہام نہیں ہوا تھا کہ جی وہاں پہ ہلاکتیں ہو گئی ہیں، لیکن جیسے ہی ہوا اس کو اس کے بعد الہام تو کسی کو بھی نہیں ہوتا، کسی آفات ہوتی ہے نا کبھی کبھی پہلے بتا دیا جاتا ہے۔ لیکن پرائم منسٹر صاحب کو تو پتا تھا، صبح سے یہ ہلاکتیں شروع ہو گئی تھی اور 100 اس وقت تک 100 ہو گئی تھی، اور جس وقت وہ معذرت کرنے اٹھے تھے تو میرے خیال سے الہام نہیں ہوتا لیکن غفلت ہوتی ہے۔ صحیح، آپ صحیح بات کر رہے ہیں۔ اچھا خرم نواز صاحب ایک بات ذرا بتائیے گا، ابھی جو رانا صاحب نے مذاکرات کے حوالے سے بات کی کہ جب مذاکرات کرنے جاتے ہیں تو کچھ اور بعد میں کچھ بات کی جاتی ہے، اس پہ بھی آپ بات کریں۔ اور آپ نے دیکھا کل خورشید شاہ صاحب نے کہا سیاسی جرگے کے حوالے سے کہ اب وہ ڈائریکٹ قائدین جو ہیں ان سے براہ راست بات چیت یا مذاکرات ہوں گے، یہ دوسری اور تیسری جو لیڈرشپ ہے نا اس سے بات چیت اب نہیں ہوگی۔ کیا یہ بات آپ لوگوں کے لیے قابل قبول ہے؟ ہمارے لیے ہر بات قابل قبول ہے، بشرطے کہ وہ انٹرنیشنل اصولوں اور جو بین الاقوامی طور پہ ایکسیپٹڈ رولز آف بزنس ہیں، جو کہ قوموں سے آزاد ہیں، انٹرنیشنلی ایکسیپٹڈ ہیں۔ مذاکرات کے دوران ان کی ٹیم نے کہا کہ یہاں تک مذاکرات تو ہم کر سکتے ہیں، لیکن یہاں سے آگے صرف فیملی ممبرز کا استحقاق ہے کہ وہ آپ سے بیٹھ کے نیگوشیٹ کریں گے۔ یہ میں آن ریکارڈ بات کر رہا ہوں، یہ میں آپ کو آن ریکارڈ بات کر رہا ہوں، جب 5 فیڈرل منسٹر بیٹھ کے یہ کہتے ہیں کہ اس پوائنٹ کے بیونڈ صرف فیملی ممبرز آپ سے نیگوشیٹ کر سکتے ہیں۔ سردار صاحب فیملی ممبر ہی تو ہیں، تو اسی لیے تو ان کو لایا گیا، اسی لیے ان کو لایا گیا۔ اور یہ مذاکرات کی باتیں لطیفے والی ہیں، سنا دیں عوام کو محظوظ کر دیتے ہیں۔ گورنر پنجاب کیوں چلے گئے؟ گورنر پنجاب اس لیے مذاکراتی راؤنڈ چھوڑ کے چلے گئے کہ سیریسنس تھی نہیں، جو بات ہوتی تھی۔ جرگا جب بیچ میں آیا، جرگے نے کہا منٹس لے لیتے ہیں، یہ منٹس نہیں لیتے میٹنگ کے، کیونکہ منٹس میں یہ ہے کہ اگر میں آپ کو کہتا ہوں کہ پارس ہم 14 دن میں یہ کر دیں گے، تو وہ پھر لکھ لیا جائے گا نا کہ 14 دن میں یہ کمٹ۔
ہر چیز یہ کہتے ہیں جی ہم پوچھ کے بتائیں گے. اب ہوتا یہ ہے کہ فیملی سے جو بھی کہہ لیں, ہم نے یہ کہا, اور یہ لاسٹ جرگہ آپ رحمان ملک صاحب سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ منٹس بنا لیں, جن چیزوں پہ ایگریمنٹ ہے وہ تو لکھ لیں نا کم از کم. مثلا ہمارا ایگریمنٹ تھا جی آئی ٹی پہ, مثلا جو نیشنل ریفارمز کاؤنسل بننی تھی اس پہ ایگریمنٹ تھا, لیکن they would not reduce it into writing. And the reason was کہ they wanted it کہ چیزیں مبہم. یہ کبھی بھی ایگریمنٹ نہیں ہوتا کہ مثلا ورکرز کی ریلیز ہے, جب سائن ہو جائے گا دھرنا چلا جائے گا تو ورکرز کو ریلیز کر دیا جائے گا, کیونکہ 20,000 ورکر ہیں. یہ کہتے ہیں جی وہ ورکروں کو اگر ہم چھوڑیں, یہ انہوں نے آفیشلی ایڈمٹ کیا ہے کہ ورکروں کو اگر ہم چھوڑ دیں تو وہ سارے دھرنے میں آ جائیں گے. تو ان کو ہم نے صرف اس لیے کہا. میں 2 پوائنٹس آپ کے ذہن نشین کرانا چاہتا ہوں. چائنا کے بڑا شور ہے چائنیز انویسٹمنٹ کا. سب سے پہلے تو یہ جو 35 بلین کا فگر ہے, دس از ناٹ چائنیز انویسٹمنٹ, دیز آر لونز فرام دا چائنیز گورنمنٹ. یہ لون لیے جا رہے ہیں 7% پہ. آپ کے جتنے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے لونز ہیں 2 سے 4% کے درمیان ہیں. یہ عوام کو مس گائیڈ کر رہے ہیں اس کا مطلب؟ Yes, absolutely. I'm bringing it on record. This is a loan on 7%. کوئی لون ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کا 2 سے 4% سے زیادہ پہ نہیں لیا گیا. ٹائم کم ہے, میں ان کا اس پہ جی پلیز اس پہ آپ کا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں, یہ غلط بات کر رہے ہیں. پارلیمنٹ کے فائنانس سیکٹری ہیں جی رانا صاحب, وہ کہہ رہے ہیں مس گائیڈ کر رہے ہیں آپ چائنیز پرسنٹیج بتا دیں. دیکھیں اس کے اوپر بڑی تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے, یہ آپ کا وقت ضائع کر رہے ہیں, اور کہ وہ لونز جو ہیں آئی پی پی موڈ میں ہیں, وہ چائنیز کمپنیز لون لیں گی, ہمارے ہاں وہ بجلی پاور ہاؤس لگائیں گے اور ہم ان سے بجلی خریدیں گے. اس کے اوپر بڑی طویل بحث ہو چکی ہے. میں نے ان سے سوال پوچھا تھا کہ وہ جو پسینہ اور تھوک پونچھ کے ٹیشو دے رہے تھے وہ کون سے اسلام کا تبرک تھا, اس کا جواب دیں. رانا صاحب 7% پہ لون نہیں ہے وہ, جیسا کہ وہ کہہ رہے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کا, اس کو کلیئر کر دیں صرف. میں اس کو بالکل کلیئر کر دیتا ہوں. وہ ایک فنڈ, انہوں نے ایک فنڈ بنایا ہے جس میں چائنا کے سرمایہ دار 7% پہ لون لیں گے, اس میں انشورنس بھی شامل ہوگی. وہ چائنا کا انویسٹر چائنا کے بینک کو خود قرضہ واپس کرے گا, پاکستان میں وہ بجلی گھر لگا کے پاکستان کو بجلی بیچے گا, اور ہم اس بجلی گھر خریدنے کی گارنٹی دیں گے. ہم صرف بجلی کا جو یونٹ کی قیمت ادا کریں گے, بجلی گھر کا جو بجلی گھر کام کو ادھر سے پکڑے یا ادھر سے پکڑے, اگر وہ بجلی گھر خراب, اگر وہ بجلی گھر خراب ہوگا تو وہ اس کا انویسٹر جانے اور چائنا کی حکومت جانے. اس کو کہتے ہیں آئی پی پی موڈ. اگر ان کی سمجھ میں نہیں بات آتی تو اس کے اوپر دیکھیں, یہ ٹاک شوز کی باتیں نہیں ہیں. یہ آئی پی پی ہے نا جس پہ یہ ساری چیزیں اخباروں کے اندر کمیشنز ہیں. اور میرے بھائی آپ یہ کیوں نہیں کر رہے کہ اتنا جو پانی بہ رہا ہے کے پی کے اندر, آپ وہاں آ کے کیوں بجلی نہیں بنا رہے ہیں, سستی بجلی؟ یہ آپ کو کس نے کہا کہ آپ وہاں سے آپ سرمایہ کار لائیں گے آئی پی پیز, پھر تو بیچارے وہ جو پیپلز پارٹی والے کر رہے تھے ان کو تو معاف کر دیں کم از کم, ان سے تو معافی مانگ لیں. تو ان پہ جو الزامات آپ لوگ لگا رہے تھے. چلیں ٹائم ختم ہو رہا ہے, بالکل تھوڑا سا ٹائم ہے. رانا صاحب ایک آخری بات میں جی, آپ کے پی کے جو ذمہ آپ کے ذمہ جو 2.5 ارب روپے ہے نا, 250 ارب, وہ دے دیں, ہم آپ کے لیے بجلی بنا کے دیں گے, سستی بجلی. آپ مجھے بات اگر کرنے دیں. رانا صاحب چلیں, ایگریمنٹ ہو گیا, بات انہوں نے کر لی, جلدی سے کمپلیٹ کر لیں پلیز. رانا صاحب دیکھیں, یہ تو ایک جو انہوں نے میری بات ٹال دی وہ تبرک والی, وہ شرک ہے, اور جو اپنے آپ کو شیخ الاسلام آپ بزنس مین ہیں, آپ کی پارٹی بزنس مینوں سے بھری ہوئی ہے, مہربانی کریں آپ بزنس پر توجہ دیں. قاضی صاحب حکومت کرنا آپ کے پاس کا کام نہیں ہے, وہ ان کا معاملہ ہے, وہ ان پہ چھوڑ دیں, یہ تبرک کی بات نہ کریں. آگے چلتے ہیں, ٹائم ختم ہو گیا ہے. بہت شکریہ رانا افضل صاحب آپ کا, شفیع صاحب ٹائم بالکل ختم ہو گیا, بہت شکریہ. خرم نواز گنڈاپور صاحب کا بھی بہت شکریہ. دیکھتے رہیے گا سما, ہماری اسپیشل ٹرانسمیشن جاری رہے گی. ہمیں اجازت.